بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. عبادات، عقائد اور معاملات، معاشرت اور اخلاق، اس پر جو ہم بات کر رہے ہیں، دین کا جو شعبہ ہے معاشرت، اس کو یہ معاشرت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے میرے دوستوں. اس کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اس کے اوپر آج ہم بہت کم جو ہے بات کی جاتی ہے، ان میں کلام بیان کر رہے ہیں یا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم جو روزانہ اپنے گھر میں دوستوں کے ساتھ، دکان پہ، آفس کے اندر، کہیں بھی ہیں، دوسروں سے جو معاملات کر رہے ہیں اس کو معاشرت کہتے ہیں. اب اس کے اندر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمیں شریعت یہاں پر کیا حکم دے رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. یہاں حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہے وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے، یعنی کہ یہاں یہ اندازہ لگائیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں. گو کہ یہاں اگر کوئی مفتی صاحب فتویٰ لگائیں گے تو یہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا. اب دیکھیں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے. اسی طرح اس حدیث پاک کا مفہوم اور جو مطلب یہاں ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اس کا مفہوم مقصد یہ ہے. تو اس پر بڑے فکر کی ضرورت ہے میرے دوستو کہ ہم اپنے معاشرے میں جہاں ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہے ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا جو ہے معاملات ان سے، ہماری زبان اور ہاتھ سے کوئی غیر محفوظ تو نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاشرت جو دین کا شعبہ ہے اس پر بڑی محنت کی. عام لوگوں کے بلکہ اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ خانقاہ جو ہے وہاں پر ذکر، اذکار اور مراقبہ، تسبیحات اور تربیت، یعنی کہ دین سکھایا جاتا ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جس نے ذکر اذکار سیکھنے ہیں، کسی نے نماز سیکھنی ہے، کسی نے مراقبہ سیکھنا ہے، وہ کسی اور خانقاہ میں چلا جائے. اگر کسی بندے نے مسلمان بننا ہے تو ہمارے پاس آ جائے.
کسی آدمی نے، کسی مسلمان نے مسلمان بننا ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ وہ یعنی مسلمان کو اتنی محنت کیا کرتے تھے، ان کے جو مریدین تھے تو وہ ان کو جو ذکر اذکار بتایا کرتے تھے، اگر کسی مرید سے، کسی شاگرد سے کوئی ذکر اذکار رہ جاتا تو اس پر یہ کہہ دیا کرتے تھے بھئی یہ کیوں رہ گیا ہے۔ مثلا کسی کو 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا کہا، اس نے 500 پڑھ لی، 500 رہ گئی کسی وجہ سے، اتنا ان سے پوچھ لیتے تھے کہ بھئی یہ کیوں رہ گئی، یہ غلط ہے، نہیں رہنے چاہیے تھی۔ لیکن اگر کسی مرید یا کسی شاگرد کے بارے میں ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس آدمی کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو اس کی زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہے تو اس پر زبردست قسم کے ناراض ہوتے تھے، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے تھے۔ بھئی اس کی زبان اور ہاتھ سے جو میرے پاس تربیت کر رہا ہے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمیں جو ہے مسلمان بننا ہے۔ اصل میں آج محنت اسی چیز کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنی 100% زندگی پر آ جائے میرے دوست، پھر ہمیں دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود بخود ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھیں گے۔ آج ہمارا 24 گھنٹے کے جو معاملات ہیں اس پر دیکھیں میرے بڑے فکر کی بات ہے کہ میری زبان میرے ہاتھ سے کیا کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جانوروں کی مثال دی اور پھر آگے مسلمان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ 3 قسم کے انہوں نے کہا جانور ہوتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کیسا فائدہ؟ کون سا جانور؟ بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس کا ہم دودھ پی رہے ہیں، گائے اور بھینس کا صبح شام دودھ پی رہے ہیں۔ اگر کوئی جانور، گائے یا بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اس کو ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے، تو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسرا جانور وہ ہے زہریلا کاٹنے والا بچھو، سانپ، جو انسان کو ہر وقت نقصان پہنچاتا ہے، اس سے کوئی فائدے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تیسرے جانور کے بارے میں فرمایا کہ جنگل کے اندر جانور کچھ ایسے ہیں جیسے لومڑی ہو گئی اور کوئی یعنی کہ کیڑے وغیرہ ہو گئے، تو اس سے انسان کو نہ ہی کوئی فائدہ پہنچے گا نہ ہی کوئی اس سے نقصان پہنچے گا۔ یہ 3 جانوروں کی مثال دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس پہلے جانور کی طرح ہو جائے کہ وہ انسان کو فائدہ ہی فائدہ، دوسرے مسلمان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچا رہا ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے فرمایا تو وہ تیسرا جو ہے جانور، اس کی طرح ہو جاؤ، نہ کسی مسلمان کو تم نقصان پہنچاؤ نہ فائدہ پہنچاؤ۔ خیال کرنا ہے کہ دوسرا جو درمیان والا جانور ہے اس کی طرح نہ ہو جانا کہ دوسروں کو صرف نقصان پہنچانے پر تل جاؤ، لگ جاؤ، فائدہ تمہارے سے کسی کو نہ پہنچے۔ یہ اس جانور سے بچنا۔ 3 جانوروں کی مثال دینے کے بعد مسلمان کو اس سے جوڑ دیا، یا پہلے جانور کی طرح ہو جاؤ یا دوسرے آخری کی، یعنی کہ ان کے اندر جو صفات اللہ نے رکھی ہیں وہ اپنا دو۔ تو اپنے ہم 24 گھنٹے کی زندگی پر نظر دوڑائیں میرے بھائی دوستو۔ ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہم صبح سے شام تک اپنے معاملات ہیں، کاروبار ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، کیا ہم وہاں دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے؟ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، زبان اور ہاتھ کے عمل کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ اب دیکھیں میرے بھائی دوستو، تہجد کی نماز امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قضا نہیں کی۔ ہم پر فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ نفل ہے، پڑھ لیں گے ثواب۔ تو یہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت میں فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی حاجت کو پورا۔ اس ایسی اہم عبادت کے بارے میں بھی ہے جب تم وہ عبادت کرنے لگو تو اس وقت تمہارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بعض مرتبہ میں نے 1-2 جگہ پڑھا ہے کہ
جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو بڑے آرام سے پاؤں اٹھاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرے پاؤں کی کسی آہٹ کی وجہ سے دوسرے کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اتنی یعنی اہم عبادت ہے، اور اس وقت میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب نماز جماعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کا وقت ہو اور مجھے پتہ لگے کہ کچھ لوگ جماعت میں شریک نہیں ہیں، پھر میں کسی کو امام بناؤں، امام بنانے کے بعد میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بلا عذر بیٹھ کر گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دیکھیں حضور کو کتنا یعنی پیار اور محبت تھی امت سے، لیکن یہاں فرما رہے ہیں جو لوگ بلا عذر کسی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں نہیں ہے، تو میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، جلا دوں۔ لیکن اسی جگہ دوسری کا فرما رہے ہیں، علماء کرام مفتی کرام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو، کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو، ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے دوسرے نمازی تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہو، یا وہ اپنے آپ کو یعنی مسجد میں جا کر دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہو، جب اس کے ساتھ کوئی ایسی قدرتی طور پر بیماری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جسم میں سمیل آتی ہے، دوسرے کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہے، ایسے نمازی کے بارے میں حکم فرمایا کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اس کو جماعت سے پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اتنی سی چھوٹی سی تکلیف کہ کسی آدمی کو ایسی کوئی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے جسم سے سمیل آ رہی ہو، اس سمیل کی وجہ سے دوسرا نمازی تنگ ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی کو کہا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، جماعت سے پڑھنا اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ اتنی سی تکلیف دوسرے مسلمان کے لیے برداشت نہیں ہے کہ اتنی سی تکلیف بھی سمیل جو ہے دوسرے کو نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو حجر اسود دیکھیں، اس کو بوسہ دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو بوسہ دیا، صحابہ کرام نے بھی دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں حاجی جاتے ہیں انہوں نے بھی بوسہ دیا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اگر رش زیادہ ہو، اس رش کی وجہ سے آپ نے دوسروں کو دھکا دیا، تکلیف دی اور جا کر خود بوسہ لے لیا، جس جگہ بوسہ لینے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہونے تھے، اب آپ نے دوسرے کو تکلیف دی، دھکا دیا، اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان نے تکلیف برداشت کی، اب آپ کے گناہ جھڑنے کے بجائے آپ کو الٹا گناہ ملے گا۔ دیکھ لیں کتنا بڑا عمل ہے، اگر اس کا غلط طریقے سے استعمال کیا ہے اس کو وہ گناہ میں شمار کیا جائے۔ تو باقی معاملات ہم دیکھ لیں آج کل ہمارے کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے اونچی آواز سے، بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اب دوسرا نمازی آیا مسجد میں، اس نے نوافل پڑھ لی، نفل پڑھ رہا ہے، اب آپ کی اس بلند آواز تلاوت سے اس نفل پڑھنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی نماز میں خشوع و خضوع میں خلل آ رہا ہے، تو آپ کو بجائے تلاوت کا ثواب کے گناہ ہو، کیوں؟ دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی۔ ایسی جگہ پر حکم تھا کہ جہری تلاوت نہ کی جائے بلکہ دل ہی دل میں زبان سے تلاوت کر لیں۔ ایسی یعنی عبادت کے اوپر بھی دوسرے مسلمان کی تکلیف برداشت نہیں ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، دوسرا ہے کہ اپنی زبان، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا بھائی وہ مسلمان ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو دوسرا ہے زبان، ہم اپنے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہے، گھر کے اندر ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، وہاں پر ہم دیکھیں اب ہمارے یہاں زبان سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ مسجد میں اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے کسی ایسے عمل کی وجہ سے اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، آپ نے اگر پنکھا چلا دیا، اب اس کو تکلیف پہنچی ہے، اب یہاں بھی فرمایا بھی گناہ ہوگا،
تو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زبان کے الفاظ سے کوئی بندہ تنگ ہے، وہ مسجد میں آتے ہوئے بھی ڈرتا ہے بھئی یہ بندہ مسجد میں ہے تو میں نہیں جاؤں گا، یہاں آپ پھر گناہ گار ہوں۔ گھر کے اندر ایسی ہے جی بھئی میں تو بڑا بہادر ہوں جی، گھر میں جب میں جاتا ہوں کسی کی جرأت نہیں ہوتی بولنے کی، بہادر نہیں ہے، بزدل ہے۔ تو میرے دوستو اس کو جو ہے بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر آج کل ہم بات نہیں کرتے، دوسروں سے مذاکرہ نہیں کرتے۔ گھر میں جو بڑے بنے پھرتے ہیں، ہم جی ہمارا جو گھر میں بڑا روب ہوتا ہے، جب میں گھر میں جاتا ہوں سب کو سائلنٹ لگ جاتا ہے، خاموشی لگ جاتی ہے، بولتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہے، حالانکہ اصل میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، گھر میں ہم ایسے رہیں، بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں، چھوٹوں کے ساتھ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ سواری نما بن گئے، حسن حسین کو اوپر بٹھا لیا، پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا سوار کیسا ہے؟ ہم گھر میں جا کے کہتے ہیں جی، ہم گھر میں جب جاتے ہیں سب کو سائلنٹ لگ جاتا ہے جی میری تو بڑی چلتی ہے گھر میں۔ یہ معاملات میرے دوستوں نہیں ہونے چاہیے۔ زندگی کے کسی شعبے میں ہیں آپ، دفتر میں ہیں، دکان پر ہیں تو اپنے ملازم سے میرے بھائی دوستو اس سے بھی جو ہے ایسا معاملہ نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، وہ تکلیف دل اندر محسوس کرے، کہہ کچھ نہیں سکتا لیکن اس کو دل کے اندر محسوس ہو بھئی اس نے میری 4 بندوں کے اندر انسلٹ کر دی، مجھے بیزتا کر دیا، فلاں کر دیا، وہ اپنی آپ کو تکلیف میں محسوس کرے تو میرے بھائی دوستو یہاں بھی وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں میرے دوستو جن کو کہا گیا کہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 بڑی چیزیں ہیں۔ اس میں سے یہ معاشرت جو ہے اس کا مفہوم یہی ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ان سے جو معاملہ ہم طے کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان سے پیش آ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ اس پر ہمیں جو ہے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرے۔